آج کل مالیاتی دنیا میں آپ دیکھیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بات ہر طرف ہو رہی ہے۔ یہ صرف کوئی نئی ایپ یا ویب سائٹ نہیں ہے، یہ تو مطلب پورے سسٹم کو بدل رہی ہے۔ ہم کیسے پیسے کو دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ تبدیلیاں تو ہم سبھی محسوس کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، اور یہ صرف سطح کی بات نہیں ہے، یہ تبدیلیاں کافی گہری ہیں۔ آج ہم کچھ اہم مواد کا گہرائی سے جائزہ لیں گی جو یہ دکھاتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز جیسے نئی کرنسیاں ہیں، ادائیگی کے نئے طریقے آ گئے ہیں اور وہ انتہائی تیز رفتار ٹریڈنگ، یہ سب ہمارے مالیاتی نظام کی بنیادوں کو کیسے آپ کہہ لیں ہلا رہی ہیں۔ ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ جاپان اور یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ وہاں کے ماہرین کے تجزیے پر مبنی ہیں۔ اچھا، تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ان علمی اور ماہرانہ ذرائع سے اہم نکات نکالیں تاکہ سمجھ سکیں کہ مالیات میں یہ جو ڈیجیٹل تبدیلی آ رہی ہے اس سے کیا مواقع ہیں، کیا چیلنجز ہیں۔ بینک کی ڈیجیٹل کرنسیز یعنی CBDCs اور نجی کمپنیوں کی کوششیں دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لوگ اصل میں ادائیگی کیسے کر رہے ہیں، خاص طور پر جاپان کی دلچسپ صورتحال جہاں کیش لیس اور لائلٹی پوائنٹس کا ایک انوکھا تعلق ہے۔ پھر اسٹاک مارکیٹ کا وہ تیز ترین کونا یعنی ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ HFT، اس کی بات ہوگی، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ ریگولیٹرز اس سب کو قابو میں رکھنے کی کوشش کیسے کر رہے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک بنیادی بات جو ذرائع میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مالیات کا سارا کام ہی معلومات پر مبنی ہے۔ قیمتیں ہیں، اکاؤنٹس ہیں، رسک کا اندازہ لگانا، سب ڈیٹا ہی تو ہے، اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ڈیٹا کو پھیلانے میں، ہر جگہ پہنچانے میں وہ تو بے مثال ہے۔ کیا اسی لیے مالیاتی شعبہ اس ڈیجیٹل تبدیلی جسے DX کہتے ہیں اس کے لیے اتنا موضوع تھا؟ ہی پکڑا، مالیات کی یہی معلوماتی فطرت اسے ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے ایک آپ کہیں بہترین امیدوار بناتی ہے۔ لیکن یہی تبدیلی موجودہ مالیاتی نظاموں اور جو صدیوں پرانے ریگولیٹری طریقے ہیں ان کے لیے زبردست چیلنج بھی ہے۔ اب تو قانونی ماہرین اور تعلیمی اداروں کو بھی نئے زاویوں سے سوچنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پرانے فریم ورک شاید کافی نہ ہو۔ اور اس کے ٹھوس اثرات کیا ہیں؟ کیا ہمیں نئے قسم کے انفراسٹرکچر کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یقیناً، ذرائع بہت واضح طور پر نئے انفراسٹرکچر کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ٹیکنالوجی DLT، یعنی وہ مشترکہ ریکارڈ رکھنے کا نظام جو کرپٹو کرنسیوں کے پیچھے ہے، اور APIs جو مختلف مالیاتی سسٹمز کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ علمی سطح پر بھی چیلنجز ہیں۔ مالیاتی اداروں اور ریگولیٹرز کو نئی مہارتیں سیکھنی پڑ رہی ہیں، جیسے وہ بینک آف جاپان اور یورپی سینٹرل بینک کا مشترکہ اسٹیلا پروجیکٹ تھا نا؟ جی سنا تھا۔ وہ DLT کو بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے ٹیسٹ کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینٹرل بینک بھی ابھی سیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر نئے قوانین اور نگرانی کے نئے طریقوں کی بھی اشد ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پیسے کے مستقبل پر۔ لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نقد سے دور جا رہے ہیں۔ وہ 2009 میں بٹ کوائن آیا، پھر اسمارٹ فونز عام ہو گئے، بگ ڈیٹا کا استعمال، یہ سب مل کر کیا پیسے کی شکل ہی بدل رہے ہیں؟ بالکل، یہ سارے عوامل مل کر پیسے کے ارتقاء کو تیز کر رہے ہیں، لیکن یہ ڈیجیٹل جدت اپنے ساتھ کچھ بڑے چیلنجز بھی لائی ہے۔ پہلا تو کرپٹو اثاثے ہیں، جیسے بٹ کوائن۔ یہ کسی ریاست کے کنٹرول میں نہیں، جو حکومتوں کے لیے آپ دیکھیں مالیاتی پالیسی چلانا مشکل بنا سکتا ہے۔ دوسرا، بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، امریکہ میں جیفا، چین میں بیٹ، گوگل، امیزون، فیس بک، ایپل، اور ادھر سے بائیڈو، علی بابا، ٹینسنٹ۔ جی، یہ کمپنیاں ادائیگیوں کے نظام میں تیزی سے داخل ہو رہی ہیں۔ یہ نہ صرف بینکوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، بلکہ یہ سارا ڈیٹا چند بڑی کمپنیوں کے ہاتھ میں جانے کا خطرہ بھی پیدا کرتی ہیں۔ اور فیس بک کی وہ لبرا والی کوشش بھی تو تھی جو بعد میں ڈیم کہلائی۔ وہ تو لگتا تھا اپنی عالمی کرنسی بنا لیں گے۔ ہاں، لبرا یا ڈیم وہ ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ ان کا آئیڈیا تھا کہ کرپٹو کے فائدے جیسے تیز اور سستی ٹرانزیکشنز ان کو حقیقی اثاثوں کی پشت پناہی سے ملا دیں، ایک مستحکم ڈیجیٹل کرنسی بنائیں اور پھر اسے فیس بک کے اربوں صارفین تک پہنچا دیں۔ بھلے وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس نے دنیا بھر کے سینٹرل بینکوں کو آپ کہیں جگا دیا تھا۔
اچھا، جی، اور انہیں اپنی ڈیجیٹل کرنسیوں پر کام تیز کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ ہمیں لے آتا ہے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز یعنی CBDCs تک، آج کل کافی خبروں میں ہیں۔ یہ ہیں کیا اصل میں اور بٹ کوائن جیسی چیزوں سے کیسے مختلف ہیں؟ CBDC بنیادی طور پر کسی ملک کے سینٹرل بینک کی اپنی کرنسی کی ڈیجیٹل شکل ہے۔ یہ بٹ کوائن سے بالکل مختلف ہے کیونکہ یہ سینٹرل بینک کی ذمہ داری ہے۔ اس کی قدر ملک کی سرکاری کرنسی کے برابر ہی ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں: ریٹیل CBDC جو عام لوگ اور کاروبار روزمرہ کے لین دین میں استعمال کریں گے، اور دوسری ہول سیل CBDC جو صرف بینکوں اور مالیاتی اداروں کے درمیان بڑی رقوم کے لین دین کے لیے ہوگی۔ لیکن سینٹرل بینک یہ بنانا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ کیا موجودہ نظام میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں۔ ایک تو ادائیگیوں کے نظام کو زیادہ مؤثر اور سستا بنانا، دوسرا مالی شمولیت کو بڑھانا، یعنی ان لوگوں تک مالیاتی خدمات پہنچانا جن کی بینکوں تک رسائی نہیں ہے، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، جو نجی ڈیجیٹل کرنسیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ کرپٹو ہوں یا بگ ٹیک کی، ان کے بڑھتے ہوئے اثر کا مقابلہ کرنا۔ سینٹرل بینک اپنی مالیاتی خود مختاری کھونا نہیں چاہتے، ظاہر ہے۔ یہ تو فائدے ہو گئے، لیکن ذرائع کچھ بڑے خدشات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا CBDCs میں کوئی خطرہ بھی پوشیدہ ہے؟ جی ہاں، اور یہ خدشات بہت سنجیدہ ہیں۔ ذرائع ایک آپ کہیں چونکا دینے والی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ CBDCs کا سب سے بڑا خطرہ شاید یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی، بلکہ یہ کہ وہ اتنی کامیاب ہو سکتی ہے کہ کمرشل بینکوں کا بنیادی کردار ہی ختم ہو جائے۔ اسے بینک ڈس انٹرمیڈیشن کہتے ہیں۔ بینک ڈس انٹرمیڈیشن، بینکوں کا بیچ سے نکل جانا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ نکال کر براہ راست سینٹرل بینک کی ڈیجیٹل کرنسی میں رکھنا شروع کر دیں تو کمرشل بینکوں کے پاس قرض دینے کے لیے فنڈز کم ہو جائیں گے۔ ایک ذریعے نے تو حساب لگایا ہے کہ اس سے بینکوں کی فنڈنگ لاگت کافی بڑھ سکتی ہے، جس سے پوری معیشت میں قرضوں کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ اوہ، جی، یہ ایک بہت بڑا ممکنہ اثر ہے۔ یہ تو واقعی سنگین بات ہے۔ اور کیا خدشات ہیں؟ دوسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر سینٹرل بینک ادائیگیوں کے نظام میں بہت زیادہ غالب آ جائے تو یہ نجی شعبے کی جیسے فن ٹیک کمپنیوں کی جدت ترازی کو دبا سکتا ہے۔ تیسرا، پرائیویسی کا مسئلہ۔ سینٹرل بینک کے پاس ہر شہری کی ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوگا۔ ہر ٹرانزیکشن کا؟ جی، جو نگرانی اور ڈیٹا کے ممکنہ غلط استعمال کے سوالات اٹھاتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ نقطہ جو ذرائع میں ہے وہ منفی شرح سود یعنی نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پالیسی NIRP سے متعلق ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے CBDC سے؟ اگر CBDC پر کوئی سود نہ ملے یا منفی سود نہ لگے تو یہ سینٹرل بینکوں کے لیے منفی شرح سود کی پالیسی کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا مشکل بنا دے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر بینک ڈپازٹس پر منفی سود لگ رہا ہو تو لوگ آسانی سے اپنا پیسہ نکال کر صفر سود والی CBDC میں رکھ لیں گے نا۔ یہ تو ہے۔ اس مسئلے کا ایک ہوشیار حل درجہ بند معاوضہ یعنی ٹیئرڈ ریمیونریشن تجویز کیا گیا ہے۔ درجہ بند معاوضہ یہ کیسے کام کرے گا؟ یہ ایک دو سطحی نظام ہے۔ خیال یہ ہے کہ ایک خاص حد تک CBDC رکھنے پر مثلاً روزمرہ کے اخراجات کے لیے شرح سود صفر ہوگی، لیکن اس حد سے زیادہ رقم پر مارکیٹ ریٹ یا منفی شرح سود لاگو ہوگی۔ اس طرح عام لوگوں کے لیے CBDC پرکشش رہے گی، لیکن بڑے پیمانے پر بینکوں سے پیسہ نکال کر CBDC میں جمع کرنے کی حوصلہ شکنی ہوگی اور NIRP پالیسی بھی کام کر سکے گی۔ تو سینٹرل بینک تو اپنا راستہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا نجی شعبہ بالکل خاموش بیٹھا ہے؟ ذرائع میں جاپان کے ڈیجیٹل کرنسی فورم کا ذکر ہے جو کسی قسم کی نجی ڈیجیٹل کرنسی پر کام کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ پیش رفت ہے۔ جاپان کا ڈیجیٹل کرنسی فورم، جس میں ملک کے بڑے بینک اور کمپنیاں شامل ہیں، وہ ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو نجی شعبے کی طرف سے جاری کی جائے لیکن سینٹرل بینک کی نگرانی میں ہو۔ یہ بھی ایک دو سطحی تصور پر مبنی ہے۔ نچلی سطح ایک مشترکہ پلیٹ فارم دے گی تاکہ مختلف کمپنیوں کی کرنسیاں آپس میں کام کر سکیں، یعنی انٹرآپریبلٹی ہو۔
اوپری سطح قابل پروگرامبل ہوگی جسے کمپنیاں اپنے خاص استعمال کے لیے ڈھال سکیں گی، مثلا اسمارٹ کانٹریکٹس کے لیے یا ڈی وی پی یعنی ادائیگی کے ساتھ ہی اثاثوں کی منتقلی کے لیے۔ اچھا، تو اس نجی ماڈل کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سی بی ڈی سی سے بہتر کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کے حامی کہتے ہیں کہ اس کے کئی فائدے ہیں۔ اول، یہ بینک ڈس انٹرمیڈیشن کے خطرے سے بچاتا ہے، کیونکہ بینک اور دوسرے نجی ادارے نظام کا حصہ رہتے ہیں۔ دوم، یہ موجودہ بینکنگ سسٹم پر جو اعتماد ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ سوم، اور شاید سب سے اہم، یہ نجی شعبے میں جدت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ مختلف کمپنیاں اپنی ضرورت کے مطابق اوپری سطح پر نئی چیزیں شامل کر سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ہی سینٹرل بینک کا نظام سب پر لاگو ہو۔ یہ ایک طرح سے سی بی ڈی سی اور مکمل نجی کرپٹو کے درمیان کا راستہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرنسی کی دنیا میں تو بہت کچھ چل رہا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ عام لوگ روزمرہ کی ادائیگیاں کیسے کر رہے ہیں۔ جاپان کی مثال یہاں بہت دلچسپ لگتی ہے، کیونکہ ہم جاپان کو ٹیکنالوجی میں بہت آگے سمجھتے ہیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں اب بھی نقد کا ہی بول بالا ہے۔ جی، یہ تضاد واقعی حیران کن ہے۔ جاپانی حکومت نے 2025 تک کیش لیس ادائیگیوں کا ہدف 40% رکھا ہے۔ پہلے تو یہ صرف 20% کے قریب تھا۔ کچھ اندازے یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید 50% تک پہنچ گئی ہو شرح، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ گنتی کیسے کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی موازنہ کریں تو جاپان اب بھی دوسرے ترقی یافتہ ممالک جیسے جنوبی کوریا یا سویڈن ان سے کافی پیچھے ہے۔ اتنی ترقی یافتہ معیشت میں اس سست روی کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کارڈ یا فون سے ادائیگی کیوں نہیں کرتے زیادہ؟ ذرائع کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو ثقافتی طور پر نقد کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ لوگوں کو نقد پر زیادہ اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، مطلب کریڈٹ کارڈ فراڈ وغیرہ کا ڈر، اور اخراجات پر قابو رکھنے کے حوالے سے بھی نقد ہاتھ سے جاتا نظر آتا ہے نا؟ جی، یہ بات تو ہے۔ دوسرا، دیہی علاقوں اور بزرگ آبادی میں کیش لیس کا استعمال اب بھی کم ہے۔ تیسرا، بہت سی چھوٹی دکانیں اور ریسٹورنٹس اب بھی صرف نقد ہی لیتے ہیں۔ اور چوتھا، آپس میں پیسے دینے لینے یا چھوٹی موٹی سرکاری فیسوں کی ادائیگی کے لیے بھی نقد کا استعمال عام ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت ہی آپ کہیں منفرد چیز سامنے آتی ہے، لائلٹی پوائنٹس۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جاپان میں یہ کسی عام ڈسکاؤنٹ اسکیم سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ کتنے اہم ہیں وہاں؟ یہ واقعی ایک جاپانی عجوبہ ہے۔ اندازہ ہے کہ جاپان میں ہر سال تقریباً 1 ٹریلین ین یعنی تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر مالیت کے لائلٹی پوائنٹس جاری ہوتے ہیں۔ 1 ٹریلین ین؟ جی، اور ان میں سے تقریباً آدھے یعنی 500 ارب ین باقاعدہ ادائیگیوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بڑی پلیٹ فارم کمپنیاں جیسے ریکوٹن ہے اور سافٹ بینک یاہو ہے، وہ ان پوائنٹس کو بہت جارحانہ انداز میں استعمال کرتی ہیں تاکہ صارفین کو اپنے ایکو سسٹم کے اندر ہی رکھیں۔ ایک ذریعے نے تو انہیں کارپوریٹ جالی کرنسی تک کہہ دیا ہے، جو ان کمپنیوں کی اپنی چھوٹی معیشتوں میں چلتی ہیں۔ کارپوریٹ جعلی کرنسی، یہ تو بڑا دعویٰ ہے۔ کیا یہ واقعی کرنسی کی طرح کام کرتے ہیں؟ یہ کرنسی کی طرح دکھتے ضرور ہیں، لیکن ان میں اور اصل کرنسی میں اہم فرق ہے۔ ان کی قدر مستحکم نہیں ہوتی، کمپنیاں بدل سکتی ہیں، یہ ہر جگہ قبول نہیں کیے جاتے، صرف اس کمپنی کے نیٹ ورک میں چلتے ہیں۔ ان کی میعاد ختم ہو جاتی ہے اور ان پر کوئی سود نہیں ملتا۔ تو تکنیکی طور پر یہ کرنسی کے تینوں بنیادی کام یعنی حساب کی اکائی، تبادلے کا ذریعہ اور قدر کا ذخیرہ یہ پوری طرح سے ادا نہیں کرتے۔ پھر یہ اتنے مقبول کیوں ہیں آخر؟ اس میں شاید ایک تفریحی عنصر شامل ہے۔ لوگ انہیں جمع کرنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی گیم ہو۔ کمپنیاں انہیں بہت ہوشیاری سے مارکیٹ کرتی ہیں، اور بعض اوقات ان کا سماجی پہلو بھی ہوتا ہے، جیسے پوائنٹس کو خیرات میں دینا۔ لیکن جیسے جیسے یہ نظام بڑے ہو رہے ہیں، یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا ان پر کسی قسم کی ریگولیشن کی ضرورت ہے، خاص طور پر اگر یہ عام لوگوں کی مالی زندگی کا اہم حصہ بن جائیں۔ ٹھیک ہے، لائلٹی پوائنٹ سے اب ہم مالیاتی نظام کے ایک بالکل مختلف اور شاید سب سے تیز رفتار کونے کی طرف چلتے ہیں، ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ یا HFT۔ یہ کیا بلا ہے؟ HFT کا مطلب ہے انتہائی تیز رفتاری سے کمپیوٹر الگورتھمز کی مدد سے اسٹاک مارکیٹ میں خرید و فروخت کرنا۔
یہ الگورتھمک ٹریڈنگ کی ایک قسم ہے جہاں کامیابی کا انحصار ملی سیکنڈز یا مائکرو سیکنڈز کی رفتار پر ہوتا ہے۔ یہ فرمیں اکثر اپنی رفتار کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے کمپیوٹرز براہ راست اسٹاک ایکسچینج کے سرورز کے ساتھ ہی لگا لیتی ہیں۔ اسے کو لوکیشن کہتے ہیں۔ اور یہ الگورتھمز کرتے کیا ہیں؟ کیا یہ صرف تیزی سے خرید و فروخت ہی کرتے ہیں؟ ان کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ الگورتھم مارکیٹ میکنگ کرتے ہیں، یعنی وہ مسلسل خرید و فروخت کے آرڈر لگا کر مارکیٹ میں لیکوئڈٹی یا سیالیت فراہم کرتے ہیں۔ اس سے عام سرمایہ کاروں کے لیے تجارت آسان ہوتی ہے۔ کچھ آربٹراج کرتے ہیں، یعنی وہ مختلف مارکیٹوں میں ایک ہی چیز کی قیمت میں جو لمحاتی فرق آتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ ایگزیکیوشن الگورتھم ہوتے ہیں جو بڑے اداروں کے بہت بڑے آرڈرز کو چھوٹے حصوں میں بانٹ کر مارکیٹ پر اثر کم کرتے ہوئے مکمل کرتے ہیں۔ اور کچھ ڈائریکشنل الگورتھم قیمتوں کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے والے الگورتھم بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ غیر قانونی ہے۔ یہ HFT کتنا پھیلا ہوا ہے؟ کیا ساری ٹریڈنگ اب کمپیوٹر ہی کر رہے ہیں؟ امریکہ میں 2009 کے آس پاس یہ اپنے عروج پر تھا۔ وہاں اندازاً 60% سے زیادہ تجارتی ہجوم HFT کے ذریعے ہو رہا تھا۔ اب یہ شرح کم ہو کر تقریباً 50% رہ گئی ہے۔ اس کمی کی وجوہات میں بڑھتا ہوا مقابلہ، جس سے منافع کم ہوا، اور وہ 2010 کا مشہور فلیش کریش شامل ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت خبروں میں رہا تھا۔ یہ جس نے HFT کے خطرات کو اجاگر کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان میں HFT کا حصہ نسبتاً کم ہے، تقریباً 26%۔ جاپان میں کم کیوں؟ ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ امریکہ یا یورپ کی طرح بکھری ہوئی نہیں ہے۔ وہاں زیادہ تر تجارت ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج پر ہوتی ہے۔ اس سے مختلف مارکیٹوں کے درمیان قیمتوں کے فرق سے فائدہ اٹھانے، یعنی آربٹراج کے مواقع کم ہوتے ہیں، جو HFT کی ایک اہم حکمت عملی ہے۔ تو HFT کے بارے میں حتمی رائے کیا ہے؟ یہ مارکیٹ کے لیے اچھا ہے یا برا؟ ذرائع میں اس پر کافی بحث نظر آتی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت گرما گرم بحث ہے۔ حامی کہتے ہیں کہ HFT مارکیٹ کو زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ یہ خرید و فروخت کی قیمتوں کے درمیان فرق یعنی سپریڈ کو کم کرتا ہے، لیکوئڈٹی بڑھاتا ہے اور قیمتوں کو معلومات کے مطابق تیزی سے ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کئی علمی تحقیقات ان فوائد کی تصدیق کرتی بھی ہیں۔ دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ HFT مارکیٹوں میں عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ فلیش کریشز میں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ انصاف کے سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ کیا یہ دوسرے سست رفتار سرمایہ کاروں کے لیے غیر منصفانہ ہے؟ اور لیئرنگ جیسی مارکیٹ میں ہیرا پھیری کی ٹیکنیکوں کا خطرہ بھی موجود ہے، جہاں HFT فرمیں جعلی آرڈر ڈال کر قیمتوں کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس بحث کے جواب میں ریگولیٹرز کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ HFT کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ہاں، عالمی سطح پر ریگولیٹرز نے اقدامات اٹھائے ہیں۔ یورپ میں MiFID II کے نام سے قوانین نافذ کیے گئے ہیں جو الگورتھمک ٹریڈنگ پر سخت شرائط عائد کرتے ہیں۔ جاپان نے بھی اپنے فائنینشل انسٹرومنٹس اینڈ ایکسچینج ایکٹ یعنی FIA میں ترمیم کر کے HFT فرموں کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی ہے۔ مقصد شفافیت بڑھانا اور غلط استعمال کو روکنا ہے۔ ذرائع میں ایک اور متنازع چیز کا ذکر ہے جو امریکہ سے جاپان آئی ہے، آرڈر فلو کے لیے ادائیگی یعنی پیمنٹ فار آرڈر فلو PFOF۔ یہ کیا ہے اور یہ متنازع کیوں ہے؟ PFOF ایک ایسا نظام ہے جہاں آن لائن بروکریج فرمیں جو اکثر کمیشن فری ٹریڈنگ کی سہولت دیتی ہیں، وہ اپنے عام ریٹیل صارفین کے خرید و فروخت کے آرڈرز کو براہ راست HFT فرموں کو بھیج دیتی ہیں۔ بدلے میں HFT فرمیں ان بروکرز کو ادائیگی کرتی ہیں جسے چھوٹ یا ریبیٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے مجھے کمیشن فری ٹریڈنگ مل رہی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہیں پر اخلاقی اور عملی بحث شروع ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں، آپ کا بروکر آپ کے خرید و فروخت کے آرڈر کی معلومات کو براہ راست ایک HFT فرم کو بیچ رہا ہے۔ بروکر کو اس سے پیسے ملتے ہیں اور وہ آپ کو مفت ٹریڈنگ کی سہولت دے پاتا ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا HFT فرم اس پیشگی معلومات کا فائدہ اٹھا کر آپ کا آرڈر مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے خود کوئی تجارت کر لیتی ہے، جسے فرنٹ رننگ کہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو شاید وہ بہترین قیمت نہ ملے جو ملنی چاہیے تھی۔ یہ بحث بالکل ویسی ہی ہے جیسے کچھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہمیں مفت خدمات دیتے ہیں اور بدلے میں ہمارا ڈیٹا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں آپ کی ٹریڈ کا ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے۔ تو PFOF جیسی چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور ریگولیٹرز کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے۔ آئیے اب ذرا وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جاپان اور یورپ میں ریگولیٹرز ان تمام ڈیجیٹل تبدیلیوں سے کیسے نمٹ رہے ہیں، ان کا عمومی رویہ کیا ہے۔ یہ ایک آپ کہیں نازک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ ایک طرف وہ جدت ترازی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی معیشتیں مسابقتی رہیں، دوسری طرف انہیں صارفین کا تحفظ یقینی بنانا ہے اور مالیاتی استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ جاپان کی فائنینشل سروسز ایجنسی FSA نے فن ٹیک ہبز اور ریگولیٹری سینڈ باکسز قائم کیے ہیں جہاں نئی کمپنیاں محدود ماحول میں اپنے آئیڈیاز آزما سکتی ہیں۔ تاہم ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ جاپان کا FIA قانون جو مالیاتی خدمات کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ بہت زیادہ تفصیلی اور اصولوں پر مبنی ہے، یعنی رولز بیسڈ، اور اس کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں بشمول فوجداری ہو سکتی ہیں۔ یہ انداز بعض اوقات جدت کی رفتار کو سست کر سکتا ہے، کیونکہ ہر نئی چیز کے لیے بہت واضح قانون چاہیے۔ جی بالکل، ہر نئی ٹیکنالوجی کے لیے بہت مخصوص قوانین بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یورپ کا کیا طریقہ کار رہا ہے؟ یورپ نے خاص طور پر یورپی یونین نے کچھ بڑے اقدامات اٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پر PSD2 یعنی ریوائزڈ پیمنٹ سروسز ڈائریکٹو، اس نے اوپن بینکنگ کا تصور متعارف کرایا۔ اس نے بینکوں کو پابند کیا کہ وہ صارف کی اجازت سے APIs کے ذریعے تیسرے فریق کی فن ٹیک کمپنیوں کو صارفین کے اکاؤنٹ ڈیٹا تک رسائی دیں۔ اس نے ادائیگیوں اور مالیاتی خدمات میں بہت سی نئی جدتوں کو جنم دیا ہے۔ دوسری طرف GDPR یعنی جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن، اس نے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے دنیا کے سخت ترین معیارات قائم کیے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یورپی یونین زیادہ اوپر سے نیچے یعنی ٹاپ ڈاؤن اور اصولوں پر مبنی یعنی پرنسپلز بیسڈ انداز اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں ریگولیٹرز کے لیے بھی نئے چیلنجز لا رہی ہیں، انہیں بھی ٹیکنالوجی کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سوپ ٹیک یعنی سپروائزری ٹیکنالوجی، نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال، اور ریگ ٹیک یعنی ریگولیٹری ٹیکنالوجی، ریگولیٹری تعمیل کو آسان بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال جیسے تصورات ابھر رہے ہیں۔ اس تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسیاں پیسے کی تعریف کو ہی بدل رہی ہیں۔ بغیر نقد ادائیگیوں کا نظام آہستہ آہستہ جگہ بنا رہا ہے، لیکن ثقافتی رکاوٹیں بھی ہیں، جیسا جاپان کی مثال اور وہ لائلٹی پوائنٹس کے انوکھے کردار سے ظاہر ہوا۔ HFT جیسی ٹیکنالوجیز رفتار اور کارکردگی تو لا رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی نئے خطرات اور انصاف کے سوالات بھی کھڑے کر رہی ہیں، اور ریگولیٹرز اس تیز رفتار ٹرین کو پکڑنے کی مسلسل کوشش میں ہیں۔ بالکل، اور سب سے اہم نقطہ شاید یہ ہے کہ یہ تبدیلی بہت پیچیدہ ہے اور ہر جگہ ایک جیسی نہیں۔ جاپان کا تجربہ یورپ سے مختلف ہے اور دونوں کا امریکہ سے۔ ڈیجیٹل فائنانس یعنی DX جہاں کارکردگی، شمولیت اور نئی خدمات کے بے پناہ مواقع فراہم کرتا ہے، وہیں یہ مالیاتی استحکام، نجی شعبے کی جدت، صارفین کی پرائیویسی اور ڈیٹا کے کنٹرول جیسے بنیادی معاملات پر سنگین سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ ذرائع سے یہ بالکل واضح ہے کہ آگے بڑھنے کا کوئی ایک سیدھا اور آسان راستہ نہیں ہے، یہ مستقل توازن تلاش کرنے کا عمل ہے۔ اور آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ جیسے جیسے ہمارا مالیاتی نظام زیادہ ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے، ممکنہ طور پر زیادہ بکھرا ہوا یعنی ڈیسنٹرلائزڈ اور اندیکھے الگورتھم یا بڑی نجی کمپنیوں جیسے لائلٹی پوائنٹ پلیٹ فارمز یا بگ ٹیک ادائیگی نظام ان پر زیادہ انحصار کرنے لگا ہے، تو ہمارا اعتماد آخرکار کہاں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں خود ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ محفوظ اور منصفانہ رہے گی، یا ان نجی کمپنیوں پر جو یہ نظام چلا رہی ہیں اور جن کا اولین مقصد شاید منافع کمانا ہے؟ یا پھر ہمیں روایتی سرکاری ریگولیٹرز پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے جو شاید اس ٹیکنالوجی کی رفتار کا مقابلہ کرنے میں جدوجہد کر رہے ہوں؟
ये एतमाद का सवाल आने वाले डिजिटल मालियाती दौर का शायद सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है।